اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور تقوی کے بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ ہمارا تزکیہ نفس کورس چل رہا تھا، تو آج ہمارا اس کورس کا ڈے 2 ہے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نا، وہ ہے دل کی بیماریاں۔ وہ خاموش بیماریاں ہیں جو انسان کو اندر سے کمزور کر دیتی ہیں۔ یہ جو بیماریاں یہ ہمیں باہر سے نظر نہیں آتی، یہ صرف ہمارے اندر ہوتی ہیں، اور یہی بیماریاں ہمیں بہت زیادہ کمزور کر دیتی ہیں۔ پہلے لیکچر میں ہم نے بات کی تھی کہ دل کی جو اصلاح ہے وہ کیوں ضروری ہے، اللہ ہمارے دلوں کو کیوں دیکھتا ہے۔ ہم نے جانا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے ظاہر کے ساتھ ہمارا جو باطن ہے نا، ہماری نیتوں کو بھی جانتا ہے، اور قیامت والے دن نا یہ کامیابی جو ہے کے لیے قلب سکین یعنی ایک سلامت دل اہم ہے۔ شکلیں صورتیں اہم نہیں ہیں، بلکہ ہمارا دل ایک اہم ہے۔ تو آج ہم اسے آگے قدم بڑھائیں گے۔ آج ہم اپنے جو ہمارا دل ہے اس کے اندر جھانکیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ کہیں ہمارے اندر ایسی بیماریاں تو موجود نہیں ہیں جنہیں ہم دوسروں میں تو دیکھ لیتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی اپنے اندر دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی، ٹھیک ہے۔ ہم دوسروں میں کمیاں نکالتے ہیں، ہم دوسروں کو کہتے ہیں کہ وہ فلاں جو ہے وہ بہت زیادہ حسد کرتا ہے، یا وہ فلاں ہے وہ بغض کرتا ہے، اس کے اندر غرور ہے، اکڑ ہے، تکبر ہے، لیکن ہم نے کبھی خود کو دیکھا ہی نہیں ہے، نہ ہم نے کبھی خود کے اندر جھانکا ہے، ہم نے کبھی اپنے گرے بیان میں دیکھا ہی نہیں ہے، ہم صرف لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ تو آج ہم نے خود اپنے اندر جھانکنا ہے، دوسروں کے اندر نہیں جھانکنا۔ تو آج ہم ایک خاص بات کریں گے، وہ یہ ہے کہ حسد، تکبر، رایاکاری، بغض اور جو کینہ، اور اس کے بعد غصہ، اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے یہ سب کیا ہے۔ اور ان سب سے اہم یہ ہے کہ یہ صرف بیماریاں نہیں ہیں، ہم ان بیماریوں کے بارے میں ہی نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم ان کا علاج بھی پڑھیں گے۔ آخر ان کا علاج کیا ہے؟ جیسے کہ جو دل کی بیماری ہے وہ کیا ہے؟ جب ہمارے جسم میں کوئی بیماری ہوتی ہے نا تو ہمیں اس کی علامات محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں بخار ہوتا ہے تو ہماری آئز جو ہے اس میں جلن ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے، ہمارا جسم جو ہے وہ ایسا لگتا ہے جیسے ٹوٹ پھوٹ رہا ہے، ہمارا جسم جو ہے وہ بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، بخار کی وجہ سے۔ تو آج ہم دیکھیں گے ہماری جو بیماریاں ہیں نا، دل کی بیماریاں وہ کیا ہے، اور ہمیں کوئی درد ہو تو ہم علاج کرواتے ہیں، لیکن جو دل کی بیماری ہوتی ہے نا یہ ایسی ہوتی ہے جو کئی مرتبہ باہر سے نظر نہیں آتی، لیکن جو ایک انسان ہے وہ بظاہر مسکرا رہا ہے، خوش ہے، عبادت بھی کر رہا ہے، لوگوں کے سامنے بہت اچھا نظر آتا بھی ہے، دوسروں کو لگتا ہے کہ یہ بہت اچھا ہے، لیکن جو اس کا دل ہوتا ہے نا اس میں کسی کے لیے حسد ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، یا کینہ ہوتا ہے، یہ سب کچھ اس کے اندر ہو سکتا ہے اور بہت سارے لوگوں کے اندر ہوتا بھی ہے۔ اس لیے جو ہمیں وقتاً فوقتاً نا اپنے دل کا چیک اپ بھی کرنا چاہیے۔ چیک اپ کرنے کے لیے ہمیں ڈاکٹر یا کسی حکیم کے پاس نہیں جانا، بلکہ ہم نے اپنے آپ کو آئینے میں ہم نے اپنا چہرہ دیکھنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کیا ہے۔ جس طرح ہم آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتے ہیں اسی طرح ہم نے اپنے اعمال بھی دیکھنے، اور نیتوں کے آئینے میں اپنا دل بھی دیکھنا ہے، اور اپنے آپ سے پوچھنا ہے میرے دل میں کیا چل رہا ہے، میرے اندر کیا چل رہا ہے، میں کس طرح کا ہوں۔
جو سب سے پہلی بیماری ہے وہ ہے حسد۔ حسد کیا چیز ہے اس دن ہم نے بہت شورٹ پڑھا تھا، ٹھیک ہے، لیکن آج ہم اسے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے، ڈیٹیل سے کے ساتھ دیکھیں گے حسد چیز کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ حسد جو ہے یہ ایک بہت ہی خطرناک بیماری ہے۔ حسد کا مطلب یہ ہے کہ کسی دوسرے انسان کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے نا، اور ہمارے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اس سے وہ نعمت چھن جائے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگوں میں ایسا ہے، بہت حسد ہے، وہ دوسروں کو کوئی بھی چیز مل جاتی ہے نا، اللہ تعالیٰ سے چیز دیتے ہیں، ان کے اندر یہ حسد ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں، ان کی یہ خواہش ہوتی ہے یہ چیز اسے نہ ملے، چھن جائے۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اپنے ہی رشتہ داروں میں بھی دیکھ لیں یا پھر اپنے ہی گھروں میں دیکھ لیں کہ ایک کپل ہے، ان کے درمیان بہت زیادہ محبت ہے، اور ایک دوسرا کپل ہے، ان کے درمیان اتنی محبت نہیں ہے، تو وہ سوچتے ہیں کہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان دونوں کے درمیان دراڑیں آ جائیں اور ان کے درمیان اتنی محبت نہ رہے، یہ چھن جائے ان کی محبت۔ اس کے علاوہ اگر کسی بہن کے اچھے نمبر آ گئے نا، تو اس کے علاوہ کسی کو اچھی ملازمت مل گئی ہے، یا کسی کی اچھی جگہ شادی ہو گئی ہے، یا اس کے علاوہ کسی کے پاس مال ہے اور کسی کی آواز اچھی ہے، یا پھر کسی کو اللہ نے علم دیا ہے، اور ہمارے دل میں یہ آئے کہ اس کے پاس یہ سب کیوں ہے، میرے پاس نہیں ہے، اور یہ کہ کاش یہ نعمت اس سے ختم ہو جائے، یہ حسد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حسد کی شر سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ الفلق آیت نمبر 5 میں فرماتے ہیں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کریں، ٹھیک ہے۔ جو حسد ہے اس کا علاج کیا ہے؟ اگر کسی کے پاس نعمت دے کر دل میں حسد آئے نا، تو فوراً ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، یا اللہ اسے اس نعمت میں برکت دے اور مجھے بھی اپنے فضل سے عطا فرما، ٹھیک ہے۔ اور اپنے دل کو یاد دلائیں کہ اللہ نے اسے دیا ہے تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، لیکن جب مجھے اس کے فیصلے پر راضی ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر مجھے راضی ہونا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے گا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، ٹھیک ہے، ملے گا انشاءاللہ، ضرور ملے گا۔ دوسروں سے مقابلہ کرنے کی بجائے آپ اپنے کل سے مقابلہ کریں، ٹھیک ہے، آپ دوسروں سے مقابلہ نہ کریں، مطلب یہ کہ اگر اسے ملے تو یہ نہ کہیں کہ مجھے بھی ملے، وہی مجھے ملے، آج ہی ملے، مجھے ملنا چاہیے، ایسا نہیں، بلکہ کہیں سوچیں اگر اسے ملا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے دیا اپنی مرضی سے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک مقرر وقت کیا تھا، اسے ملا ہے، اب میرا مقرر جو وقت کیا ہے وہ مجھے میرے مقررہ وقت پہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسری بیماری ہے تکبر۔ تکبر کیا ہے؟ جو تکبر ہے نا، اس کا مطلب ہے حق کو قبول نہ کرنا یا پھر دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں ذرا برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک شخص نے پوچھا کہ انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس کپڑے ہوں، اچھے جوتے ہوں، تو کیا یہ سب تکبر ہے؟ اس انسان نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کوسچن کیا تھا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے جواب دی، یہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، تکبر حق کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے، یعنی کہ جو تکبر ہے نا وہ حق کو ٹھکرانا ہے اور لوگوں کو کمتر، حقیر، غریب سمجھنا۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، میری ہمدردی ساتھیوں، اچھا لباس پہنا تکبر نہیں ہے، ٹھیک ہے، خوبصورت ہونا تکبر نہیں ہے،
اپنی صفائی کا خیال رکھنا تکبر نہیں ہے، لیکن اگر ہم کسی کو اس کے غریب ہونے یا پھر اسے کم تعلیم یافتہ ہونے یا پھر کم خوبصورت ہونے پہ یا اسے کم حیثیت ہونے کی وجہ سے حقیر سمجھے نا، تو پھر ہمیں اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ اس وقت ہمارے دل میں تکبر ہوتا ہے۔ تکبر کا علاج کیا ہے؟ تکبر کا علاج یہ ہے کہ اپنی حقیقت کو یاد کریں کہ ہم مٹی سے بنے ہیں، ٹھیک ہے، ہم کمزور ہیں، ہمیں جو سانس دی ہے نا، ہمیں جو بھی سانسیں آ رہی یہ اللہ تعالیٰ نے دی، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اللہ نے عطا کی ہے۔ ہم مٹی سے بنے ہیں، ہم نے مٹی میں جانا ہے، اس لیے جب بھی دل میں بڑائی آئے تو کہیں یا اللہ جو کچھ میرے پاس ہے نا یہ سب تیرا دیا ہوا ہے، مجھے عاجزی عطا فرما، اگر تو چاہے دے تو چاہے نہ دے تو مجھ سے چھین بھی سکتا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ تیسری بیماری ہے رایا۔ رایا کا مطلب ہے لوگوں کو دکھانے والے نیکیاں کرنا۔ اگر کوئی ہم نیکی کرتے نا یا پھر ہم کہتے ہیں کہ میں اس کو دکھاتا ہوں کہ میں نیکی کیسے کرتی ہوں، میں کتنی نیک پرہیزگار ہوں، یا میں نیک پرہیزگار کتنی ہوں، میں کتنا نیک پرہیزگار ہوں، ٹھیک ہے، یہ رایا ہے۔ آج کا جو دور چل رہا ہے نا، آپ دیکھ سکتے ہیں، اپنے آس پاس دیکھ سکتے ہیں، اپنے گھر میں دیکھ سکتے ہیں، یا پھر آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھ سکتے ہیں، یا پھر سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں، لوگ چھوٹی سی بھی نیکی کرتے ہیں وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ میں نے نیکی کی ہے، یا دوسروں کو دکھا کر نماز پڑھنا۔ ہم کوئی نیکی اللہ کی رضا کے لیے شروع کی ہے، لیکن جب لوگوں نے دیکھنا شروع کیا ہے نا تو ہمیں اپنی نیکی پر خوشی ہونے لگتی ہے کہ میں نے نیکی کی ہے اور اس نے دیکھا ہے، اور اس پر ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں، ٹھیک ہے، ہم نیکیاں کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں، وہ کہے کتنا نیک پرہیزگار ہے یا کتنی نیک پرہیزگار ہے وہ لڑکی ہے، وہ کتنی نیکیاں کرتی ہے، وہ اللہ کی عبادت گزار بندی ہے۔ یہ نا ایک بہت نازک معاملہ ہے، ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے اگر مجھے کوئی نہ دیکھے تو کیا پھر بھی میں یہ نیکی کرتی ہوں یا نہیں کرتی، یہ ہمیں سوچنا چاہیے اور پوچھنا بھی چاہیے، کیا ہم نیکیاں لوگوں سے چھپ کر کرتے ہیں یا پھر لوگوں کو دکھا کر کرتے ہیں؟ اگر ہمیں جواب ملتا ہے نا ہاں الحمدللہ آپ کے اندر رایا کاری نہیں ہے، لیکن اگر ہماری جو نیکیاں وہ لوگوں کی موجودگی سے بڑھتی ہے نا اور ان کی غیر موجودگی میں ختم ہو جاتی ہے تو ہمیں اپنی نیت کا اس وقت جائزہ لینا چاہیے۔ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ کچھ نیکیاں ایسی رکھنی چاہیے جو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہو، جیسے کہ تہجد کی نماز، اذکار کرنا، استغفار کرنا، یا کوئی اور منہ میں کلمہ وغیرہ پڑھنا جو دوسروں کو پتہ نہ چلتا ہو، دل میں پڑھنا، تلاوت قرآن پاک کرنا دل میں، کسی کو پتہ نہ چلے، صدقہ دینا، زکوٰۃ دینا۔ اس کے علاوہ ہے ایسی دعا جو صرف آپ کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہو، ایسا ذکر جو کوئی دیکھے نہ، کیونکہ ہمیں نا لوگوں کی تعریف نہیں چاہیے بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیے، اگر اللہ تعالیٰ راضی ہے سب راضی ہیں۔ چوتھی بیماری ہے بغض اور کینہ۔ کبھی ہمارے ساتھ کسی نے برا کیا ہوتا ہے نا تو ہم اپنے دل میں یہ بٹھا لیتے ہیں، ایک بار ہم زبان سے تو خاموش ہو جاتے ہیں
لیکن اندر سے بار بار وہی بات یاد کرتے ہیں، ہمیں غصہ آتا ہے، ہمارے دل میں اس کے لیے نفرت بڑھتی ہے، جو ہمارا دل ہے نا وہ بدلہ لینے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے بچوں کو، اگر ایک بچے نے دوسرے بچے کو مار دیا ہے تو وہ اسے مارتا ہے، وہ تو خیر اس نے مار دیا، وہ بات وہاں پہ مکمل ہوگی، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم بڑوں کو دیکھیں جو اپنے آپ کو بھی دیکھ لیں، دوسروں کو بھی دیکھیں، خیر ہم دوسروں کی بات نہیں کریں گے بلکہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ تزکیہ نفس اپنے آپ سے یہ کورس ہے، دوسروں کے بارے میں نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ میں دیکھیں کہ ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں جو برا کرتے ہیں، رشتہ دار برا کرتے ہیں، کزنیں ہو گئی یا پھر دوستیں ہو گئی یا پھر جاننے والے کوئی بھی ہو گئے، وہ ہمارے ساتھ برا کریں تو ہمارے دل میں اس کے لیے نفرت پڑتی ہے، ہم سوچتے ہیں کہ میں نے اس سے بدلہ لینا ہے، اس نے میرے ساتھ برا کیا ہے، میں بھی اس کے ساتھ برا کروں گی، میں اینٹ کا جو جواب ہے وہ پتھر سے دوں گی، بلکہ اینٹ کا جواب ہے وہ خاموشی سے دیں، چپ ہو جائیں۔ یہ کینہ ہے۔ جس شخص نے ہمیں تکلیف دی ہے نا، اگر ہم ہر وقت اسی کے بارے میں سوچتے رہیں نا تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ ہمارے اپنے دل کا نقصان ہوگا۔ ہم اپنے دل کا نفرت کا بوجھ اٹھائے پھرتے ہیں، ہمارے دل میں نفرت اتنی بڑھ جاتی ہے، ہم وہ بوجھ اٹھا کے پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو کینہ کا جو علاج ہے نا، کینہ کا وہ کیا ہے؟ کینہ کا علاج ہے کہ جو معاف کرنا ہوتا ہے نا وہ آسان نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنا بہت بڑی نیکی ہے، کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ النور آیت نمبر 22 میں فرماتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَّا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں، کیا تم پسند نہیں کرتے اللہ تمہیں بخش دے؟ کتنی پیاری آیت ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہیں چاہیے کہ معاف کریں، درگزر کریں، چھوڑ دیں، جو کچھ ہو گیا اسے وہاں پہ چھوڑ دیں، اس پہ مٹی ڈال دیں۔ کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخشے؟ تو یہاں پہ ذرا غور کریں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، تو پھر ہمیں بھی اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کو معاف کرنا چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہر انسان کی زندگی میں بہت برا ہوتا ہے، بہت برے لوگ بھی آتے ہیں، بہت برا بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اپنی زندگی کو دیکھیں، میں اپنی زندگی کو دیکھتی ہوں، میرے ساتھ بھی بہت برا ہوا ہے، بہت لوگوں نے دل دکھایا، بہت کچھ برا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں پھر بھی ہر رات الحمدللہ ہر رات سونے سے پہلے میں ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے معاف کر کے سوتی ہوں اور خود بھی معافی مانگتی ہوں۔ میں اس لیے نہیں معاف کرتی انہوں نے مجھ سے معافی مانگی یا نہیں مانگی، اس لیے نہیں معاف کرتی، میں انہیں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتی ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ سے بھی کہتی ہوں کہ میں نے صرف آپ کی رضا کے لیے ان لوگوں کو معاف کیا، ورنہ میرا دل نہیں چاہتا ان کو معاف کرو، صرف آپ کی رضا کے لیے معاف کیا۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے، ہمیں ہر رات سونے سے پہلے دوسروں کو معاف کرنا چاہیے۔ کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، ان کے لیے نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے انہیں معاف کر دیں۔ 5ویں بیماری ہے غصہ۔ جو غصہ ہے نا یہ انسان کے اندر بہت کچھ ختم کر دیتا ہے۔ غصے میں جو انسان ہوتا ہے وہ ایسے الفاظ کہہ دیتا ہے جس پر وہ پوری زندگی پچھتاتا ہے، اسے افسوس ہوتا ہے پھر ساری زندگی۔ غصے کی وجہ سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، دل ٹوٹ جاتے ہیں، اور کبھی کبھی ایک لمحے کا جو غصہ ہوتا ہے نا وہ انسان کو اس فیصلے تک لے جاتا ہے جس کا نقصان جو ہوتا ہے نا وہ برسوں رہتا ہے۔ غصہ بہت بری بیماری ہے،
اگر آپ کو غصہ آتا ہے نا، اس پہ کنٹرول کرنا چاہیے. غصہ انسان دلاتا ہے، غصہ شیطان دلاتا ہے. انسان منہ سے نکل گیا. آپ صلی اللہ علیہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت مانگی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، غصہ نہ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نصیحت میں کیا کہا؟ غصہ نہ کرو. اس نے بار بار پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار اسے کہا کہ غصہ نہ کرو. غصے کا جو علاج ہے یہ کیا ہے؟ جب غصہ آئے نا، فوراً خاموش ہو جائے، بولے نا. بحث جاری نہیں رکھنی چاہیے. تعوذ پڑھنا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے. اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں. اگر بیٹھے ہیں تو آپ کو غصہ پھر بھی آ رہا ہے، پھر آپ لیٹ جائیں. وضو کریں. فوری جواب دینے کے بجائے وقت لے لیں. ایز اے ایگزامپل، اگر آپ کو کوئی میسج کرتا ہے جس سے آپ کو اس کا میسج پڑھ کے بہت زیادہ غصہ آتا ہے، تو آپ اسے اگنور کریں، اسے جواب نہ دیں. اگر آپ سے یہ نہیں ہو رہا تو آپ ڈائریکٹ اسے بلاک کر دیں. جب آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے آپ اسے ان بلاک کریں، اسے بتا دیں کہ مجھے غصہ آ رہا تھا تو میں اس وجہ سے آپ کو کوئی جواب نہیں دینا چاہ رہی تھی. یاد رکھیں، ہر بات کا جواب جو دینا ہوتا ہے نا وہ ضروری نہیں ہوتا. کبھی کبھی جو خاموشی ہوتی ہے نا وہ ایک بہترین جواب ہوتی ہے. خاموشی عبادت ہے. تو آپ اپنے دل کا آج چیک اپ کریں، ٹھیک ہے؟ اب میں چاہتی ہوں کہ ہر بہن ہر بھائی جو ہے وہ چند لمحوں کے لیے اپنے دل کے بارے میں سوچے، ٹھیک ہے؟ کسی دوسرے کے بارے میں نہیں سوچیں، صرف اور صرف اپنے بارے میں سوچیں. اپنے آپ سے پوچھیں، کیا مجھے کسی کی نعمت دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے؟ کیا میں کبھی خود کو دوسرے سے بہتر سمجھتی ہوں؟ کیا میں لوگوں کی تعریف کے لیے نیکی کرتی ہوں؟ کیا میں کسی کے خلاف پرانا غصہ یا کینہ دل میں رکھتی ہوں یا نہیں رکھتی؟ کیا مجھے غصے میں اپنے الفاظ پر قابو رہتا ہے یا نہیں؟ اگر ان میں سے کسی سوال کا جواب ہاں ہے تو خود کو برا نہ سمجھیں، بلکہ خوش ہوں کہ آپ نے اپنی بیماری کو پہچان لیا ہے. ٹھیک ہے؟ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ خود کو دوسرے سے بہتر سمجھتے ہیں. آپ میں سے بھی بہت سارے ہوں گے جو آپ خود کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں. اس کے بعد بہت سارے یہ بھی ہیں کہ غصے میں ان کی جو زبان ہے نا وہ رکتی نہیں ہے، بلکہ جواب دے کے چھوڑتے ہیں. کیونکہ جس بیماری کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے نا اس کا علاج شروع کیا جا سکتا ہے. اس کا علاج کسی حکیم ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، ہم نے خود ہی کرنا ہے. تو آج کا جو آپ کا کام ہے نا وہ آپ ایک کاغذ لیں، اس پہ لکھیں، صرف اور صرف آج آپ نے صرف یہ لکھنا ہے، آپ کے دل کی سب سے بڑی بیماری کون سی؟ یہ لکھنا ہے. کیا وہ حسد ہے، تکبر ہے، یا رایا ہے، کینہ ہے، یا پھر غصہ ہے؟ صرف آپ ان میں سے صرف ایک بیماری کو سلیکٹ کریں اور اگلے 7 دن تک اس کے خلاف خاص پر کوشش کریں. اگر آپ کو غصہ آتا ہے نا تو آپ 7 دن تک اپنے غصے پر کنٹرول رکھیں، اور روزانہ آپ رات کو اپنے آپ سے پوچھیں، کیا میں نے آج اپنے دل کو بہتر بنایا ہے یا پھر اسے خراب کی ہے؟ آخر پہ میں ایک چھوٹی سی دعا کرنا چاہوں گی. یا اللہ، ہمارے دلوں کو حسد سے پاک فرما، ہمارے دلوں کو تکبر سے پاک فرما، ہمیں ریا کاری سے محفوظ فرما، ہمارے دلوں سے بغض اور کینہ نکال دے، ہمیں غصے پر قابو پانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، ہمیں ایسا دل فرما جو تیرے ذکر سے زندہ ہو، تیرے حکم کے سامنے جھک جائے اور تیرے بندوں کے لیے خیر چاہے.
آمین یا رب العالمین۔ آپ سب بھی اس کا جواب لازمی دیجیے، یعنی کہ آمین لازمی بولیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ لیکچر ہے، لیکچر نمبر 3، اس کا جو ٹاپک ہے نا وہ ہے نفس سے جہاد۔ سب سے جو بڑا مقابلہ ہوتا ہے نا وہ اپنے نفس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس ٹاپک میں، اس لیکچر میں ہم سمجھے کہ نفس کیا ہے، انسان کی جو خواہشات ہیں اسے کیسے گناہ کی طرف لے جاتی ہیں، شیطان اور نفس میں کیا تعلق ہے، اور نفس پر قابو پانے کے عملی طریقے کیا ہیں۔ انشاءاللہ یہ ہم اگلے لیکچر میں سمجھیں گے۔ آج جو ہے یہ ہمارے صرف ہم نے اپنے دل کی بیماریاں پہچاننی ہے اور اس پر کام بھی کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔